روز صرف افطار اور سحری کے وقت ہی دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ علامت ہوتی ہے ایک مادر ذات ولی کی کہ جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ مادر ذات کیا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے جو بچے ولی ہوتے ہیں ان کو مادر ذات ولی کہتے ہیں۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید قربان علی شاہ صاحب، آپ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور حکیم تھے، اور آپ نے علوم عراق میں جا کر حاصل کیے تھے، اور آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ نجیب الطرفین بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جن کے والد اور والدہ دونوں اہل سادات ہوں، اور حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پشت میں ہیں، بالخصوص حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں۔ اور وہاں پر دیوہ شریف میں آپ کے پورے خاندان کی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ آپ جب چھوٹے سے تھے تو 3 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا، اور اس کے 1 سال کے بعد آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ کی دادی بہت ہی شفقت فرماتی تھیں، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ 5 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کیا گیا، اور مدرسے میں جا کر جب آپ جایا کرتے تھے تو سپارہ سر پہ رکھ کر لے جاتے تھے، اور سپارہ سر پہ رکھ کر واپس لاتے تھے۔ قرآن شریف کے ساتھ آپ کا یہ ادب، اس کی شاید یہ بدولت تھا یا کرامت تھی کہ صرف 2 سال میں آپ نے کلام پاک حفظ کر لیا۔ کلام پاک حفظ کیا ہے تو کچھ عرصے بعد آپ کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی ایک بڑی بہن تھیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ ان کے جو شوہر تھے وہ بھی اپنے وقت کے بڑے جید، کامل، بزرگ اور عالم دین تھے۔ انہوں نے آپ کو لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہے فرنگی محل، وہاں پر ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، آپ کو وہاں لے جا کر داخل کر دیا۔ وہاں جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اساتذہ آپ کے گھر آتے، اور جو آپ کی پرورش فرماتے تھے، آپ کے بہنوئی ان سے فرماتے تھے کہ اس بچے کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کچھ بھی ان کو پڑھاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو وہ سب کچھ پہلے سے آتا ہے، اور ہمارے تمام جو اسباق ہم دیتے ہیں اس کو وہ یہ اس طریقے سے حفظ کرتے ہیں کہ ہم سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو مدرسے میں کیوں داخل کیا۔ تو یہ ایک ولی کامل جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے حصول علم میں، کہ وہ جو کچھ بھی وہ وہاں پڑھتے تھے ان کو پہلے سے یاد ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے تعلیمات مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے سفر اختیار کیا، اور مختلف جگہ جا کر، مختلف خانقاہوں میں، مختلف درسگاہوں میں جا کر آپ علم حاصل کرتے رہے۔ حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جوان ہوئے اور آپ کی ولایت کے چرچے دور دور ہونے لگے، تو آپ کے بہنوئی چونکہ خود بھی بہت بڑے عالم دین اور ولی کامل تھے، انہوں نے آپ کو، ان کا نام سید خادم علی تھا، تو سید خادم علی شاہ صاحب نے آپ کو سلسلہ بیعت میں داخل کیا۔ سید خادم علی شاہ صاحب جو آپ کے بہنوئی تھے، وہ مولوی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ حضرت مولوی عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے محدث تھے۔ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حدیث پر عبور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور آپ کا سلسلہ بیعت جو ہے وہ قادریہ اور چشتیہ ہے۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے بعد اب آپ کے اوپر جو ولایت کے اثرات اور زیادہ بڑھ گئے، اور حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس قدر توجہ تھی
کہ آپ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ بڑے عقیدت اور احترام سے آپ سے سوالات پوچھتے، آپ سے باتیں پوچھتے اور آپ ان کا جواب ارشاد فرماتے۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ لوگوں سے دور جا کر، کسی غار میں بیٹھ کر، کسی پہاڑ پر بیٹھ کر تنہائی میں عبادت کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس جگہ کو، تنہائی کی جگہ کو ویرانہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض اوقات تنہائی کی طلب میں ویرانوں میں جا کر بیٹھتے اور وہاں جا کر عبادت۔ پھر حضرت خادم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار آپ کو حج کی خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ آپ حج پر جائیں۔ جب حج پر تشریف لے جانے لگے تو حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کا تمام سامان غربا میں، مساکین میں تقسیم کر دیا، اور آپ جس گھر میں رہتے تھے اس کے جو کاغذات تھے وہ جا کے تالاب میں ڈال دیے، اور اس کے بعد آپ سب کچھ ختم کر کے پھر حج کے لیے تشریف لے گئے، اور حج کے سفر میں پیدل روانہ ہوئے اور مختلف شہروں سے، جے پور سے اور اجمیر سے اور ہمارے بکھر سے اور دیگر شہروں سے گزرتے گزرتے آپ بمبئی پہنچے۔ بمبئی جا کر آپ نے ایک پانی کا جہاز تھا اس میں بیٹھے اور روانہ ہوئے۔ جہاز کا جو کپتان تھا ایک دن وہ کھانے کے لیے بیٹھا، کھانا کھانے کے بعد وہ سو گیا، تو اس نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے کپتان ہو کہ تمہارے جہاز میں بیٹھے ہوئے مسافر بھوکے ہیں اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو رہے ہو، جبکہ یہ سب حاجی ہیں، حج کے مسافر ہیں۔ وہ فوراً بیدار ہوا، تو جب وہ سو کر اٹھا صبح تو اس کو اس خواب کا بہت اثر ہوا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے مجھ سے ایک شکایت کی۔ تو اس نے اسی شام کو اپنی طرف سے تمام حاجیوں کی دعوت منعقد کی۔ دعوت منعقد ہوئی، سارے حاجی آئے، سب کو اس نے بڑے محبت سے اور بڑے پیار سے کھانا کھلایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سو گیا، تو دوسری رات اس کو پھر سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم کیسے کپتان ہو، سب کو کھانا کھلایا، جو مہمان خصوصی تھا اس کو پوچھا بھی نہیں۔ اب وہ بڑا حیران ہوا۔ دوسرے دن اس نے پھر سارے حاجیوں کو دعوت دی، اور اس نے اپنی انتظامیہ سے وہ فہرست منگائی جس میں تمام حاجیوں کے نام درج تھے، اور اس نے ان کی حاضری لی۔ اب ایک ایک حاجی کا نام پکارتا تھا اور وہ کہتا تھا حاضر ہوں۔ سب کے نام جب لیے تو حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام پکارا گیا تو وہ موجود نہیں تھے۔ تو اس نے اپنے عملے کو کہا کہ دیکھیے ایک حاجی کہاں ہیں؟ تو پورے جہاز میں تلاش کیا گیا تو آپ ایک کونے میں جانماز بچھا کر عبادت میں مشغول تھے۔ ان کو یہ فکر ہی نہیں تھی کہ سب حاجی کھانے پہ جا رہے ہیں، وہ وقت بھی کھانے پہ جو صرف ہوتا وہ عبادت میں صرف کرنا چاہتے تھے۔ تو ان کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں پر کھانا دیا گیا، اور حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگ حیران ہوئے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں۔ پھر جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو طویل عرصے تک آپ نے وہیں قیام کیا، اور تقریباً آپ نے 12 حج کیے، اور درمیان میں کئی بار آپ یہاں تشریف بھی لائے تو ان کے رشتہ داروں نے یہ سوچا کہ آپ کے مکان پہ چونکہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب ہم سے کہیں ہمارا مکان خالی کرو، لیکن آپ وہاں پر پہنچے اور بڑے خوش ہو کر ان کو کہا کہ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ میرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ یہیں رہے، مجھے اس مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے سلسلے میں لوگ جوق در جوق شامل ہوتے چلے جا رہے تھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ بڑے شوق سے آپ کے پاس آتے تھے اور مرید ہو جاتے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعلیمات فرماتے تھے۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ حج میں تھے
اور طواف کعبہ کر رہے تھے تو آپ نے جو احرام پہنا ہوا تھا اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا، یعنی پیلا ہو گیا تھا۔ تو اس کرامت کو دیکھ کر انہوں نے پھر ہمیشہ احرام پہنا، اور وہ پیلے رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ پاؤں میں آپ جوتا استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ لکڑی کی کھڑاویں پہنا کرتے تھے یا ننگے پیر ہوتے تھے۔ جو ہیں وہ ایک جوتا یا چپل آپ سمجھ لیں جو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں بھی ایک لکڑی کھڑی ہوتی ہے جس میں جو آگے کی 2 انگلیاں ہیں وہ پھنس جاتی ہیں اور اس پر چلتے ہیں، وہ کھڑاویں کہلاتی ہیں، یعنی کہ لکڑی کے جوتے سمجھ لیجیے آپ ان کو۔ تو وہ حاجی وارث علی شاہ صاحب نے ہمیشہ کھڑاویں استعمال کی، یا آپ ننگے پیر چلتے تھے، کوئی کپڑا نہیں پہنتے تھے، صرف احرام آپ کے 2 چونکہ کپڑے ہوتے ہیں، ایک کو تہمت کی طرح باندھتے ہیں اور دوسرے کو گلے میں پہن لیتے ہیں، تو وہ احرام آپ پہنتے تھے۔ اور آج تک ان کے جو مریدین ہیں، جو خاص مریدین ہیں، وہ احرام پوش ہو جاتے ہیں اور وہ لباس ترک کر کے وہ احرام ہی باندھا کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا سلسلہ آج تک جاری ہے کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب کے احرام پوش آج تک موجود ہیں، اور اس میں لوگ شامل بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے مخصوص مریدین ہیں۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سب سے زیادہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کی زندگی میں وہ ہے قناعت۔ آپ اکثر 3 دن کا روزہ اور 7 دن کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور اس روزے کے بعد آپ افطاری میں یا تو ابلے ہوئے آلو یا ابلی ہوئی اروی بغیر نمک مرچ کی وہ استعمال کرتے تھے، گوشت، سبزی، انڈا، یہ ساری چیزیں آپ نہیں کھاتے تھے۔ اور تصوف میں جو اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اکثر ترک جمالیات کرتے ہیں۔ ترک جمالیات یعنی وہ چیزیں کہ جو مزاجاً گرم ہوں یا ان کے اندر بو ہو، مثلاً پیاز ہے، لہسن ہے اور گوشت ہے، تو اس قسم کی چیزیں بالکل وہ استعمال اس کا بند کر دیتے ہیں، اور کم سے کم کھا کر وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کی چیزوں سے پرہیز کرتے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس سے زیادہ نزدیک ہونے کے لیے، جو قربت اس کو کہا جاتا ہے، جو وہ کوششیں کرتے ہیں تو اسے قرب کہتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتے ہیں تو یہ قرب ہوتا ہے، یہ قرب الہیہ ہے۔ اور جب اللہ کی سے قریب ہو جاتے ہیں بندے، وہی ولی کامل کہلاتے ہیں، اور وہ ایسے بندوں سے ہی کرامات بھی سرزد ہوتی ہیں۔ ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جو سب کے لیے حیران کن ہو، کوئی ایسی بات ان سے سرزد ہوتی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ حیران ہو جائیں، وہ کرامت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اللہ کے ولی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی محنت سے کنواں کھودا تھا، لیکن اس کنویں میں سے پانی بالکل کھارا نکلا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ اچھا 1 چٹکی چینی لے آؤ۔ 1 چٹکی چینی کوئی لایا اور اس کا یہ کنویں میں ڈال دو۔ اب کنویں میں ڈالا، اب جو پانی نکال کے پینا شروع کیا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا۔ تو یہ کرامت ہوتی ہے۔ یہ تو یہ اللہ کے اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کی بہت ساری کرامات ایسی ہیں کہ جو آج تک لوگ دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، جبکہ اس کرامت کو کئی سو سال گزر گئے، لیکن وہ کرامت ان کی آج تک زندہ ہے۔ مثلا خواجہ غریب نواز کے مزار پر ایک دیگ ہے، اس میں مختلف رنگ کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، اس میں نمک بھی ڈالتے ہیں، اس میں مرچ بھی ڈالتے ہیں، اس میں شکر بھی ڈالتے ہیں، اس میں چاول بھی ڈال دیتے ہیں، اس میں دنیا بھر کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، پانی بھر کے اس کو بند کر دیتے ہیں، رات بھر وہ پکتی ہے۔ صبح کو جب اس کو نکال کے کھایا جاتا ہے تو ہر روز ایک ہی جیسا ذائقہ ہوتا ہے اس میں، جبکہ اس کے پکانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کی کرامت ہے جو آج تک زندہ ہے۔ تو اسی طرح اولیاء اللہ کی بہت ساری کرامات ہوتی ہیں۔ تو اس ضمن میں تو بہت ساری باتیں ہیں، جب دوسرے اولیاء کرام کا ہم تذکرہ کریں گے تو
تو بالخصوص ہم ان کی کرامات آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ذہن نشین کریں کہ یہ کرامت فلاں بزرگ کی ہے۔ اصل میں ہمیں جو ان کی حیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت چند روزہ ہوتی ہے، اور یہ اولیاء اللہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اصول بتاتے ہیں کہ ہمیں احکام شریعت کے کس طرح کرنے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کا کرنا ہے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کی تعلیمات اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ اس سے سیکھیں اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم بات کر رہے ہیں کرامت کی، تو میں آپ کو ایک حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے بارے میں بتاؤں کہ آپ کے ایک بڑے ہی عقیدت مند تھے جو اردو کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، جن کا نام بے نظیر شاہ تھا۔ ایک دن آپ دونوں ساتھ جا رہے تھے تو آپ نے بے نظیر شاہ صاحب سے سوال پوچھا کہ بے نظیر، سنا ہے کیمیا گری کا آپ کو بہت شوق ہے۔ کیمیا گری وہ عمل ہوتا ہے کہ جس سے کسی دھات کو سونا بنایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی سرکار، میں بہت ہی دنوں سے کوشش میں لگا ہوا ہوں، کئی نسخے لا چکا ہوں، مجھے کامیابی نہیں ہو رہی کیمیا گری میں۔ تو حضرت وارث علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بے نظیر، وہ جو سامنے گھاس لگی ہوئی ہے، جاؤ وہ توڑ کر لاؤ۔ بے نظیر شاہ دوڑ کر گئے اور جا کر اس گھاس میں جیسے ہی ہاتھ ڈالا توڑنے کے لیے، تو آپ کے ہاتھ میں چند تانبے کے سکے آ گئے۔ تو وہ لے کر آئے اور کہا کہ سرکار، وہ گھاس تو توڑی، یہ وہاں سکے بھی ملے۔ فرمایا جاؤ آگ کے اوپر یہ سکے گرم کر کے لاؤ۔ خیر آپ چلے گئے اور آپ نے جا کر اس کو چولہے میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر اس کو پکا کر جو نکالا تو وہ تانبے کے تمام سکے سونا بن گئے تھے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی سی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ اسی کو کرامت کہتے ہیں، اور وہ عام لوگوں کے لیے حیران کن ہوتی ہیں۔ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس دیوا شریف میں اور ہمارے پاکستان میں مختلف مقامات پر شہروں میں یکم سفر کو منعقد ہوتا ہے، اور ساری دنیا سے لوگ وہاں پر منعقد یعنی قائم ہوتا ہے، اور ساری دنیا سے ان کی عقیدت مند آپ کے مزار پر دیوا شریف آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ وہاں پر محافل نعت اور محافل سمع کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ وہاں لنگر بھی جاری رہتا ہے، جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے نیاز تقسیم ہوتی ہے۔ اور ایک نعرہ جس کی گونج ان کے مزار کے آس پاس ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بھی سناتا ہوں کہ ان کے عقیدت مند وہاں آ کر نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی وارث علی وارث ہوا اس کا خدا وارث، کسی بندے کے منہ سے جب کبھی نکلا کہ یا وارث یا وارث۔ جی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، اور اگلی ملاقات میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اور بھی اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے، اور ہماری کوشش اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے طریقوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ فرمائے۔ فی امان۔